بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی 3 ہی دن ہوئے تھے کہ میری چچی جان نے مجھ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا تھا۔ مجھ سے تو اپنی ماں کے جانے کا دکھ بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ چچی جان نے مجھے سارے گھر کے کام پر لگا دیا تھا۔ میری عمر ابھی 8 سال تھی۔ مجھے تو گھر کے کام کاج کا پتہ تک نہیں ہوتا تھا کہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک دن جب روٹیاں پکاتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا اور میں چلانے لگی تو چچی جان نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ میری بیٹی کی نیند خراب کر رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے نا وہ سو رہی ہے، تو تمہیں چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاتھ ہی جل گیا ہے نا، مر تو نہیں گئی نا تم؟ شروع سے ہی تم ماں بیٹی میری بیٹی کی دشمن تھی اور آج بھی وہی دشمنی دکھا رہی ہو۔ برداشت نہیں ہوتی نا تم سے میری بیٹی کی نیند، اسی لیے تم ایسا کر رہی ہو۔ پتہ نہیں کون سی چوری کی تھی تمہاری دادی کی میں نے جو تمہیں میرے پلے باندھ گئی۔ اب پتہ نہیں کب جان چھٹے گی تم سے، تب تک میرا ہی خون جلاتی رہنا اور یہاں پر مفت کی روٹیاں توڑتی رہنا جیسے تمہارا باپ اور تمہاری ماں کوئی قارون کا خزانہ چھوڑ کر گئے ہوں۔ اور کہنے لگی کہ کم سے کم تمہارے لیے کچھ بنا کر تو مرتے، خود کا بوجھ اتار کر میرے سر ڈال گئے اور خود سو گئے سکون سے جا کر قبر میں۔ چچی کی زہر سے بھی زیادہ کڑوی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ کاش اماں اور ابا مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے یا مجھے کوئی ان کے ساتھ زندہ ہی قبر میں دفنا دیتا تو آج میں اتنی کڑوی باتیں نہ سنتی۔ چچی جان ایسا بول کر مجھے حکم دے کر گئی کہ اب اٹھ کر یہ ساری روٹیاں بھی بنا لو اور برتن وغیرہ دھو کر باورچی خانہ صاف کر دو، اور پھر تمہیں گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، جتنا کھانا کھاتی ہو اتنا کام بھی کیا کرو۔ اور میں وہیں باورچی خانے میں نیچے بیٹھ کر بنا آواز نکالے رو رہی تھی۔ اس وقت میری آواز سننے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو مجھ پر رحم کھا کر میرے سر پر ہاتھ ہی پھیر لیتا۔ میرا نام سونیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک اکلوتی اولاد تھی جو کہ بہت ہی منتوں اور مرادوں سے ملی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے پانے کے لیے بہت ساری مشکلوں کا سامنا کیا تھا، کیونکہ میری ماں کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ ہمارے شہر کی کوئی بھی ایسی ڈاکٹر نہیں تھی جس کے پاس میری ماں نہ گئی ہو علاج کے لیے، اور ہر جگہ سے میری ماں کو نا امیدی ہی ملی تھی۔ جب ڈاکٹرز کی طرف سے امید ختم ہو گئی تو امی جان نے درگاہوں پر جا کر دعائیں مانگنا شروع کیا، جہاں پر جو کوئی درگاہ بتا دیتا تو وہاں پر منت ماننے چلی جاتی تھی۔ میرے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ تھا میرے ماں باپ کے پاس۔ ایسا کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کا ہر سکھ موجود تھا جس کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور بہت ہی اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ بس کمی تھی تو صرف ایک اولاد کی، اور یہ کمی ہر اس سکھ پر بھاری پڑ گئی تھی۔ میری ماں اللہ پاک کی راہ میں اتنا دیتی تھیں کہ اللہ پاک کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وہ کسی بھی فقیر کو اپنے در سے خالی نہیں جانے دیتی تھیں۔ اگر کھانا کھا رہی ہوتی تھیں تو اپنی پلیٹ کا کھانا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ مجھے دعا کرو، اللہ پاک مجھے اولاد عطا کرے۔ میری امی میرے بابا جان سے کہتی تھیں کہ میں بہت ہی بد نصیب ہوں جو آپ کو ایک اولاد بھی نہیں دے سکتی۔ بابا جان اکثر سمجھایا کرتے تھے امی جان کو کہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر میری قسمت میں اولاد اللہ پاک نے لکھ دی ہے تو وہ مجھے کسی بھی صورت میں مل کر ہی رہے گی، چاہے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ لے۔ وہ اللہ پاک کا لکھا ہوا کبھی بھی نہیں بدل سکتے، معجزے اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتے ہیں۔ اور تم دیکھنا، مجھے یقین ہے اپنے اللہ کی ذات پر، وہ مجھے ایک دن ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اور ابو جان امی جان سے کہتے تھے کہ تم اتنا پریشان یا دکھی مت ہوا کرو میری وجہ سے کہ تم مجھے اولاد نہیں دے سکتی، یہ میری خود کی قسمت ہے، جو اللہ پاک نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے منظور ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کا نام رحمان ہے، وہ مجھ پر ضرور رحم کرے گا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو مجھے یقین ہے اپنے اللہ پاک کی ذات پر، وہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا اور مجھے اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ امی جان نے مجھے بتایا تھا کہ اس دن ابو جان کی خوشی کی کوئی بھی انتہا نہ تھی، جس دن ان کو پتہ چلا کہ وہ بابا بننے والے ہیں۔ ایک دن اچانک سے امی جان کو چکر آ گیا اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بابا جان بھی گھر میں موجود تھے، کیونکہ وہ امی جان پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی ان کو۔
امی جان کی ذرا سی بھی تکلیف بابا جان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان کو جیسے ہی چکر آئے تو بابا جان فوراً امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے بابا جان کو بتایا کہ آپ بابا بننے والے ہیں تو بابا جان اس قدر خوش ہوئے کہ جیسے دنیا کی ساری دولت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ ان کا بس چل جاتا تو وہ وہیں پر ڈھول باجے بجانے لگ جاتے، پر ہسپتال تھا، وہاں پر رہنے والے مریضوں کا بھی خیال کرنا تھا بابا جان نے۔ وہاں پر جتنی بھی نرسیں موجود تھیں سب کو امی جان کا صدقہ اتار کر دیا تھا بابا جان نے۔ بابا جان کی جیب میں اس دن جتنے بھی پیسے تھے بابا جان نے سب ہی نکال کر دے دیے تھے، کیونکہ ان کو اتنی بڑی خوشی کی خبر ملی تھی۔ امی مجھے بتایا کرتی تھیں کہ جب تم میرے پیٹ میں آئی تھی تب سے تمہارے بابا جان مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ اپنا ہر کام خود ہی کرتے تھے اور کھانا تک کبھی کبھار خود بنا لیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی اور کھانا کھلاتے تھے۔ اور یہ پورے 9 مہینے انہوں نے میرا ایسے خیال رکھا کہ جیسے ایک ماں اپنے نونہال بچے کا خیال رکھتی ہے۔ ایک دن اچانک امی کی طبیعت خراب ہونے لگی تو ابو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ امی کا درد ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ امی کے بدلے یہ سارے درد وہ خود سہ لیتے۔ پر اللہ پاک نے اسی لیے تو ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، کیونکہ وہ اپنی اولاد کو پیدا کرتے وقت اور اس کو پالنے میں جتنی تکلیفیں دیکھتی ہے اس کا تو کوئی بھی اولاد نہ اندازہ لگا سکتی ہے، نہ ہی ماں کا کبھی احسان اتار سکتی ہے۔ اتنی ساری تکلیفیں سہنے کے بعد جب امی نے مجھے جنم دیا تو وہ اپنے سارے درد اور تکلیفیں بھول گئیں جب انہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا۔ بابا تو خوشی سے پھولے نہیں سمائے جا رہے تھے۔ جب میں اس دنیا میں آئی تھی تو بابا نے پورے خاندان کے ساتھ ساتھ پورے محلے کی دعوت کی تھی۔ ان کو بہت ہی زیادہ خوشی ملی تھی میرے پیدا ہونے پر۔ میری جب پہلی سالگرہ ہوئی تھی تو بابا نے ہمارے گھر کو اس قدر سجایا ہوا تھا جیسے دلہن سجی ہوتی ہے۔ انہوں نے آدھے سے زیادہ شہر کو انوائٹ کیا ہوا تھا، اتنے سارے کھانے بنوائے تھے میری سالگرہ پر۔ بابا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور امی کی تو مجھ میں جان بستی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا، جہاں جہاں میں چلوں وہاں وہاں وہ پھول بچھا دیتے۔ اتنا زیادہ پیار کا عادی کر دیا تھا ان دونوں نے مجھے۔ امی اور بابا کا پیار تو میرے لیے جیسے خوراک بن چکا تھا۔ ان دونوں کے پیار کے سوا تو میرے لیے جینا ہی ناممکن تھا۔ بابا جان ہمارے شہر سے تھوڑا دور ایک فیکٹری میں نوکری کرتے تھے اور آدھے سے زیادہ دن وہیں پر گزارتے تھے۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے تو امی یہ انتظار کا وقت بہت مشکل سے گزارتی تھیں، اور پھر میرے پیدا ہونے کے بعد ان کا یہ سارا وقت میرے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتا، اور پھر جب بابا واپس آتے تو امی سے میرے بارے میں پوچھتے تھے اور امی کو کہتے تھے کہ میں سارا دن وہاں پر اپنی گڑیا کو یاد کرتا رہتا ہوں اور صرف یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کب میرے گھر جانے کا وقت آ جائے اور میں اپنی پیاری سی بیٹی کو جا کر دیکھوں۔ اسے دیکھنے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور میری ساری تھکان اتر جاتی ہے۔ ایک دن جب میں اور امی بابا جان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور اچانک امی کے نمبر پر کال بجنے لگی۔ میں نے جیسے ہی فون امی کو اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دیا تو امی نے کال اٹینڈ کی، اور فوراً ہی جو بات آگے سے انہوں نے سنی تھی وہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ امی کو بے ہوش ہوتا اور گرتا دیکھ کر میں زور زور سے چلانے لگی۔ ہماری کام والی ماسی جو اس وقت برتن دھو رہی تھی وہ فوراً بھاگتی ہوئی باورچی خانے سے آئی اور امی کو باجی باجی کہہ کر بلانے لگی۔ اس نے پانی کے چھینٹے امی کے منہ پر مارے، پر امی کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہماری کام والی ماسی بھاگتی بھاگتی گئی اور دادی جان کو بلا کر لے کر آئی۔ دادی جان میرے چھوٹے چاچو کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی تھی۔ میری دادی جان کے 3 بیٹے تھے، جو کہ ایک میرے ابو تھے جو سب سے بڑے تھے اور 2 ابو کے چھوٹے بھائی، پر دادی جان سب سے چھوٹے والے چاچو کے ساتھ رہتی تھیں۔ کام والی جلدی سے دادی اور چاچی کو بلا کر لے کر آئی۔ جب ان لوگوں نے معلوم کیا کہ کیا خبر ہے تو پھر تو ان لوگوں کے بھی ہوش کام کرنا بند ہو گئے، کیونکہ فون پر کسی نے ان کو بتایا تھا کہ جس فیکٹری میں ابو کام کرتے تھے اس فیکٹری کو ایک سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے، اور فیکٹری کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی موقع پر دم توڑ چکے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد دادی جان اور چاچی جان بہت زیادہ رونے لگی، اور امی تو یہ بات ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھی۔ وہ بار بار چاچو کو کہہ رہی تھیں کہ مجھے سونیا کے بابا کے پاس لے جاؤ، مجھے یقین ہے میں ان کو آواز دوں گی تو وہ اٹھ جائیں گے۔
اور چاچو جان ان کو کہہ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں بھائی ہمارے گھر آ جائیں گے اور پھر آپ کو جتنی بھی آوازیں ان کو دینی ہیں آپ دے دینا. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ شاید آپ کی آواز سے ہی وہ اٹھ جائے، پر اب ان کا اٹھنا ناممکن ہے کیونکہ وہ اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ اب اس بات کو تسلیم کر لیں. میں اس وقت 6 سال کی تھی اور مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے. مجھ میں اتنی عقل اس وقت نہیں تھی اور میں اس وقت صرف امی کی طبیعت خراب دیکھ کر ہی رو رہی تھی. امی مجھے گلے لگا کر رو رہی تھیں اور مجھے کہہ رہی تھیں کہ تمہارے بابا اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. میں امی کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ امی، بابا جان کو تھوڑی سی دیر ضرور ہو جاتی ہے پر وہ واپس ضرور آ جاتے ہیں. آپ کیوں آج اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ بابا جان تو آپ سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے لیے پریشان مت ہوا کرو. اور امی مجھے رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ اب کی بار وہ کبھی بھی واپس نہیں آنے کے لیے گئے ہیں، وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. اور امی کی یہ بات مجھے اس وقت بالکل سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی. بابا جان کے جانے کے بعد امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی. وہ اندر ہی اندر سے ختم ہوتی جا رہی تھیں اور باہر سے صرف مجھے محسوس نہیں کراتی تھیں. ان کو بابا کے جانے کا دکھ تو تھا ہی، پر میری فکر ان کو بہت ہی زیادہ کھائے جا رہی تھی کہ اب سونیا کا کیا ہوگا اور وہ کیسے زندگی گزارے گی. کیونکہ ایک اناتھ بچی کی زندگی کیسے گزرتی ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، کیونکہ میری ماں نے بھی اپنے بچپن میں یتیمی ہی دیکھی تھی، اسی لیے وہ اس سے بخوبی واقف تھی. امی کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی اور ان کا خیال رکھنے والا اب کوئی بھی نہیں تھا. دادی جان چاچو کے ساتھ رہتی تھیں جو کہ دن میں 1-2 چکر لگا لیتی تھیں، پر ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہتی تھیں. چاچو جان امی کی اتنی زیادہ خراب طبیعت دیکھ کر ان کو کبھی کبھار ڈاکٹر کے لے جاتے تھے اور اپنا خیال خود رکھنے کے لیے کہتے تھے. چاچو جان امی کو کہتے تھے کہ اگر آپ ابھی سے ہمت ہار جائیں گی تو سونیا کا کیا ہوگا؟ آپ کو اب سونیا کا ماں اور باپ دونوں بن کر پالنا ہے. پر امی بابا جان کے جانے کا دکھ برداشت بالکل بھی نہیں کر پا رہی تھی. ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ ڈاکٹر کے چکر لگا لگا کر سب ختم کر چکی تھیں، کیونکہ چاچو جان کی کوئی بھی نوکری نہیں تھی. ان کی ایک چھوٹی سی جنرل اسٹور تھی جس سے ان کے گھر کا گزارا بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا. بڑے چاچو کی نوکری تھی پر وہ ہم سے بہت کم بات کیا کرتے تھے، کیونکہ شاید ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ میری اور امی جان کی ذمہ داری ان پر نہ آ جائے، کیونکہ ان کی اچھی خاصی نوکری تھی اور ان کا گزارا بہت اچھے سے ہوتا تھا. ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ دادی جان ہم دونوں کی ذمہ داری ان پر ہی ڈالیں گی، کیونکہ چھوٹے چاچو کی تو کوئی نوکری تھی ہی نہیں. پر ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ امی کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی. چھوٹے چاچو نے جب امی کو دوبارہ ہسپتال میں داخل کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ امی اب کچھ ہی دنوں کی مہمان ہیں. انہوں نے ابو کی موت کا دکھ اس قدر اپنے دل پر لے لیا تھا جس نے امی کو اندر سے بالکل ختم کر دیا تھا. کچھ دنوں کے بعد جب امی بھی یہ دنیا چھوڑ کر مجھے ہمیشہ کے لیے اکیلا کر گئیں، تب میں 8 سال کی تھی. مجھے یہ تو سمجھ آ رہا تھا کہ امی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہیں ابو کی طرح، پر یہ پتہ نہیں تھا کہ میری آگے کی زندگی اب بہت ہی مشکل گزرنے والی ہے. امی کے جانے کے 2 دن بعد کافی رشتہ دار ہمارے گھر پر موجود تھے جو کہ سبھی مجھے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. کوئی مجھے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تو کوئی گھنٹوں اپنے پاس بٹھا کر پیار سے باتیں کرتا تھا. سب لوگ مجھے اتنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے اب یہ سارے لوگ میرا ساری عمر ایسے ہی خیال رکھتے رہیں گے، پر ایسا بالکل بھی نہیں تھا. امی کے جانے کے بعد تیسرے دن دادی جان نے بڑی چاچی پر میری ذمہ داری ڈال دی. بڑے چاچا کو دادی جان نے کہا کہ تمہارے چھوٹے چاچا کا گھر پہلے ہی بہت مشکل سے چل رہا ہے اور اس کے خود کے چھوٹے بچے ہیں، اسی لیے میں سونیا کی ذمہ داری تم پر ڈال رہی ہوں. تمہارے مرحوم بھائی کی بیٹی ہے، اسے اپنی بیٹی سمجھ کر رکھ لو. اس کا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر تم اس کا خیال نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ اس کو اب اپنی قسمت سمجھو یا مجبوری. پالنا تو اب اسے آپ بھائیوں میں سے کسی ایک نے ہے. چاچی جان نے پہلے تو دادی جان کو بہت باتیں سنائی کہ مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری مت ڈالو، میری اپنی ایک بیٹی ہے، میں تو اس کے کام کر کے بھی تھک جاتی ہوں، تو میں اس کی ذمہ داری کیسے اپنے سر لے لوں. دادی جان کے کافی سمجھانے کے بعد چچا جان مان گئے تھے اور پھر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے.
میری امی کو گئے ہوئے وہ تیسرا دن تھا جس دن میں چاچی جان کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے وہ سارا دن کھانا نہیں کھایا تھا اور چاچی جان نے مجھے کہا تھا باورچی خانے میں آٹا پڑا ہے، خود بنا کے روٹی کھا لو۔ میں نے جیسے ہی روٹی بنائی تو میرا ہاتھ جل گیا اور میں چلانے لگ گئی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا کیونکہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی روٹی نہیں بنائی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر کا کام کیسے ہوتا ہے۔ مجھے تو امی نے کبھی باورچی خانے میں جانے تک نہیں دیا تھا کہ تمہیں گرمی لگ جائے گی، تم باورچی خانے میں مت جایا کرو۔ وہ میری زندگی کی پہلی روٹی تھی جس نے میرا ہاتھ جلا دیا تھا۔ میں جیسے ہی چلائی تو چچی جان باورچی خانے میں دوڑتی ہوئی آئیں اور میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے اتنا مڑوڑا۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ مجھے کہنے لگی تمہیں پتہ بھی ہے کہ میری بیٹی اندر سو رہی ہے، پھر بھی تم اتنا زور سے چلا رہی ہو۔ شروع سے تم اس کی دشمن ہو، تم لوگ تو میری بیٹی پر جلتے ہو اور پہلے دن ہی تم اپنی دشمنی ہم پر ظاہر کر رہی ہو۔ تم اسی لیے ہمارے گھر میں آئی ہو تاکہ ہمارا جینا حرام کر سکو۔ چچی جان کا یہ رویہ پہلی بار دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں امی کو اس وقت یاد کر کے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ چچی جان کے ظلم مجھ پر دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے گھر کا سارا کام مجھ سے کرواتی تھیں اور میرے چچا یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ جب کبھی کبھار چچا چچی جان کو کہتے تھے کہ بچی پر تھوڑا رحم کر لیا کرو تو چچی جان کہتی تھیں کہ اس کی ماں بھی نہیں ہے، اس کو گھرداری مجھے ہی سکھانی ہے، کل کو دوسرے گھر جائے گی تو اس کے سسرال والے مجھے ہی کوستے رہیں گے کہ بن ماں باپ کی بچی تھی اور اسے کچھ بھی نہیں سکھایا، پرائی بیٹی سمجھ کر ہی اپنے گھر میں رکھا۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ اچھے سے گھرداری سیکھ لے تاکہ کل کو کوئی میری پرورش پر انگلی نہ اٹھائے۔ چچی جان اپنے گھر کا سارا کام مجھ سے کرواتی تھی اور اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور مجھے کبھی بھی اسکول میں چچا جان نے داخل ہی نہیں دلوایا تھا۔ مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا۔ جب بھی میری چچا زاد بہن جس کا نام عبیرہ تھا پڑھتی رہتی تھی تو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ عبیرہ کبھی کبھار میرے ساتھ ہنس بول لیا کرتی تھی کیونکہ میرے سوا اس گھر میں اس کا ہم عمر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ چچی جان اسے بہت منع کرتی تھی کہ اس لڑکی کے ساتھ مت بیٹھا کرو، اس کے ساتھ مت بات کیا کرو، یہ تمہاری دشمن ہے، یہ کبھی بھی تمہاری خیر خواہ نہیں۔ پر پھر بھی عبیرہ کا رویہ میرے ساتھ چچی جان سے کچھ بہتر ہوتا تھا۔ یہ شاید اس لیے تھا کیونکہ ہم دونوں چچا زاد بہنیں تھیں اور ہمارا خون کا رشتہ تھا۔ عبیرہ کبھی بھی میرے ساتھ کام وغیرہ میں تو مدد نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کے گھر کا سارا کام میں ہی کرتی تھی، پر پھر بھی وہ میرے ساتھ کبھی کبھار ہنس بول لیا کرتی تھی اور یہ بات چچی جان سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھیں کہ تم میری بیٹی کی خوشیوں کو نظر لگاؤ گی، میری بیٹی سے دور رہا کرو، تم اپنے ماں باپ کو کھا گئی ہو اور اب میری بیٹی پر تمہاری نظر ہے۔ چچی جان کی اتنی کڑوی باتیں مجھ سے برداشت بالکل بھی نہیں ہوتی تھیں، پر میں اتنی مجبور تھی کہ میں ان کو ایک جواب تک نہیں دے سکتی تھی کیونکہ مجھے پتہ تھا اگر ایک بات کا بھی میں چچی جان کو جواب دے دوں گی تو وہ میرا کیا حال کریں گی۔ وہ ہمیشہ مجھے میرے کھانے کے تانے دیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں تم مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہو، تم کسی بھی کام کی نہیں ہو میرے، تم مجھ پر بوجھ ہو اور یہ بوجھ تمہاری دادی نے مجھ پر ڈال دیا ہے۔ دادی جان کبھی کبھار میرے پاس چکر لگا لیا کرتی تھیں اور وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھیں کہ تمہاری چاچی کا رویہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ سخت ہے، یہ بات تو مجھے معلوم ہے بیٹا، تمہیں ہر بات برداشت کرنی ہے، تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا اور قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ آج اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو تم جھولوں میں جھول رہی ہوتی کیونکہ تمہارا باپ تمہیں بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ پیدا ہوتے ہی تم اپنی قسمت میں یہی لکھوا کر آئی تھی، تو میں کیا کر سکتی ہوں بیٹا؟ اب سوچتی ہوں کہ تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، تمہاری شادی کر دوں تو بے فکر موت مر سکوں۔ جوان بیٹے کی موت نے تو مجھے پہلے ہی مار دیا ہے، اب ایک تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں اپنے گھر کا کر دوں تو سکون کی سانس لوں۔ دادی نے اس دن بتایا کہ تمہارے لیے اب رشتہ دیکھنا شروع کر دیا ہے، جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ نظر میں آ جاتا ہے تو تمہاری شادی کر دوں گی۔ میرے پاس تو جو کچھ بھی تھوڑا بہت جمع ہے وہ تمہارے جہیز کے لیے ہی رکھا ہے، اگر تمہاری شادی سے پہلے مر جاؤں تو تمہاری چاچیاں تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گی،
اور ساری عمر تمہیں ایسے ہی نوکرانی بنا کر اپنے پاس رکھیں گی۔ چچی جان کے کان پر جیسے ہی یہ خبر پڑی کہ دادی اماں میرے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں اور انہوں نے میرے لیے تھوڑا بہت جہیز جمع کیا ہے، تو چچی دادی اماں کو کہنے لگی کہ ابیرہ بھی آپ کی ہی پوتی ہے، اس کے لیے بھی کبھی تھوڑی فکر مند ہو جایا کریں، سارا پیار تو اپنی اسی پوتی پر لٹاتی ہو۔ مان لیا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہے اور یہ ایک یتیم بچی ہے، پر رشتہ تو ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ہے نا آپ کا، اس پر تو کبھی بھی پیار سے ہاتھ نہیں پھیرا، لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ بھی کوئی رشتہ ہے، ہم تو جیسے پرائے ہیں آپ کے، سگے تو لگتے ہی نہیں، بھلا ابیرہ کے باپ کو کہیں راستے سے اٹھایا تھا کیا، اور یہ آپ کی سگی اولاد کے بچے ہیں۔ چاچی جان کے تو تانے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہ مجھ سے تو کبھی بھی پیار سے بات نہیں کرتی تھی، پر اگر دادی جان آ کر مجھ سے تھوڑا بہت پیار جتا دیا کرتی تو وہ ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ابیرہ مجھ سے عمر میں 4 سال بڑی تھی اور چچی جان نے اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ ابیرہ رنگت میں مجھ سے تھوڑی سانولی تھی، میرا رنگ ایک دم گورا چٹا تھا، وہ سارا دن بیٹھ کر کھاتی تھی اسی لیے تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، کیونکہ میں سارا دن ہی گھر کا کام کرتی تھی تو اسی لیے میں موٹی نہیں ہو پاتی تھی اور دن بدن کمزور ہی ہوتی جاتی تھی۔ چچی جان نے ایک دن مجھے کہا کہ ابیرہ کا رشتہ بہت ہی اچھے گھر سے آ رہا ہے، کافی بڑا خاندان ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں، وہ امیر لوگ ہوں گے اسی لیے اچھے کھانے کھاتے ہوں گے، تو تم بہت ہی اچھا بندوبست کرو اور بہت ہی اچھا اہتمام کرو ان لوگوں کے لیے۔ مجھے اس دن دل سے خوشی ہوئی تھی کہ میری بہن کا رشتہ بہت ہی اچھے گھر میں ہو رہا ہے، میں نے ہر چیز بہت ہی دل سے بنائی، جو چچی جان نے مجھے بنانے کو کہا تھا۔ چچی جان نے وہ سارا دن ابیرہ کو تیار کرنے میں لگایا تھا، اس کو پارلر لے کر گئی تھیں اور اس کو بہت ہی خوبصورت اور مہنگا جوڑا پہنایا تھا۔ ابیرہ اس دن ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میں سارا دن کچن میں کام کر کے اس قدر تھک گئی تھی کہ مجھے تھوڑے آرام کی ضرورت تھی۔ مہمان آ گئے تھے اور میں نے وہ سارا کھانا ٹیبل پر لگا لیا تھا۔ چچی جان نے مجھے مہمانوں کے سامنے آنے سے سختی سے منع کیا تھا، اسی لیے میں نے چچی جان کو بتا دیا تھا کہ میں ٹیبل پر کھانا لگا دوں گی اور پھر آپ لوگ آ کے کھا لینا۔ میں نے جیسا ان کو کہا تھا ویسا ہی کیا۔ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک اس لڑکے کی ماں کے کپڑوں پر سالن لگ گیا، وہ دھونے کے لیے باہر آئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو میں نے ان کو دیکھ کر فوراً سلام کیا، میں نے ان کے کپڑے صاف کروانے میں ان کی مدد کی۔ انہوں نے مجھ سے وہیں پر پوچھ لیا کہ بیٹا تم کون ہو؟ میں نے ان کو بتا دیا کہ ابیرہ میری چچا زاد بہن ہے۔ وہ مجھ سے امی اور بابا کے متعلق پوچھ رہی تھیں، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ میرے امی اور بابا کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہاں چچی جان کے ساتھ رہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اسی وقت بولا کہ بیٹی تم بہت پیاری بچی ہو اور کتنا میٹھا بولتی ہو۔ چچی جان کے پاس جا کر اس عورت نے میرے بارے میں بات کرنا شروع کی، تو چچی جان اس عورت کو بول رہی تھیں کہ بہت ہی منحوس لڑکی ہے، اپنے ماں باپ کو تو کھا گئی ہے، جب سے میرے گھر میں آئی ہے میرے گھر کے حالات ہی بہت بگڑنے لگے ہیں۔ چچی جان اس عورت کے سامنے میری برائیاں کرتے نہیں تھک رہی تھی اور وہ عورت چچی جان کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ایک ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے اور ہم وہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں پاتے۔ وہ لوگ رشتہ پکا کیے بغیر وہاں سے چلے گئے اور چچی جان اس غلط فہمی میں گم تھی کہ اب یہ رشتہ ہو کر ہی رہے گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس لڑکے کی ماں نے چچی جان کو فون کر کے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی نہیں، آپ کے جیٹھ کی بیٹی جو آپ کے گھر میں رہتی ہے وہ پسند ہے، اگر آپ ہمیں اس کا رشتہ دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ چچی جان نے اسی وقت اس عورت کو فون پر کافی باتیں سنائی اور کال ختم ہوتے ہی مجھ پر برس پڑی۔ مجھے کہنے لگی تم میری بیٹی کی خوشیوں کی دشمن ہو، تم شروع سے یہی چاہتی ہو کہ اس کا رشتہ کسی بھی اچھے گھر میں نہ ہو۔ میں نے جب تمہیں منع کیا تھا کہ ان لوگوں کے سامنے مت آنا، تم جان بوجھ کر ان لوگوں کے سامنے آئی ہو تاکہ میری بیٹی کا رشتہ نہ ہو پائے اور وہ لوگ تمہیں پسند کر لیں۔ میں نے چچی جان کو بولا تھا کہ میں ان کے سامنے نہیں آئی تھی، وہ عورت خود ہی باہر آئی تھی، میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ خود ہی مجھ سے باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ چچی جان کو میری کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ تم نے جان بوجھ کر ہی کیا ہے، جیسے اس لڑکے کے ساتھ تمہارا یہ رشتہ ہو جائے۔ پر میں جتنی بھی قسمیں کھا رہی تھی چچی جان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن چچی جان نے دادی کو بلا کر یہ ساری بات بتائی اور ان کو کہا کہ اس منحوس کا کہیں نہ کہیں رشتہ جلدی سے کر دیں ورنہ یہ میری بیٹی کی خوشیاں کھا جائے گی۔
और मेरी बेटी का घर भी नहीं बसने देगी। दादी जान ने जब चाची को कहा कि इतनी जल्दी अब मैं इसका रिश्ता कहाँ से लाऊं, अच्छे रिश्ते आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गए हैं, तो चची जान ने कहा कि आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद ही इसका किसी जगह पर रिश्ता कर दूंगी। चूँकि मेरी सारी जिम्मेदारी चची जान ने ही उठाई थी और मैं उन्हीं के घर पर रहती थी, इसीलिए दादी जान कुछ भी बोल नहीं पाई और उन्होंने चची जान को कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो, पर मेरे मरहूम बेटे की निशानी है, किसी अच्छी जगह रिश्ता कर देना जिससे क़यामत के दिन मैं अपने बेटे के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। चची जान ने अब अबीरा के बजाय मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद एक औरत हमारे घर आई और चची जान ने मुझे कहा था कि चाय लेकर फ़ौरन उनके पास आ जाओ। जैसे ही मैं चाय लेकर उनके पास पहुंची तो चची जान ने मुझे कहा कि सोनिया बेटी, इनको सलाम करो, ये तुम्हारी होने वाली सास है। चची जान ने उस दिन पहली बार मुझे बेटी कहकर बुलाया था और उनका ये रवैया देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। उस औरत ने मुझे अपने पास बुलाकर अपने साथ बिठाया और पूछने लगी कि बेटा तुम कैसी हो। मैंने उनको कहा कि मैं ठीक हूँ। ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करने के बाद उस औरत ने चची जान को कहा कि आपकी लड़की हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हम जल्द ही शादी की तारीख लेने आएंगे। चची जान ने कहा कि बाद में शादी की तारीख लेने की क्या ज़रूरत है, अभी आप शादी की तारीख पक्की करके जाएं और ज़रूरत नहीं है कि कोई शादी में फजूल खर्ची हो, सादगी के साथ निकाह कर लें और अपनी बहू को अपने साथ ले जाएं। चची जान की बातें उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान कर रही थीं कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। उस औरत के जाने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा अम्मी और बाबा को याद करके रो रही थी, क्योंकि आज अगर वो ज़िंदा होते तो मेरी शादी धूमधाम से करवाते और किसी अच्छे घर में करवाते, क्योंकि मैं अब सब पर बोझ बन गई थी। इसीलिए मैं किसी को भी कुछ नहीं कह सकती थी कि मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। कुछ ही दिनों के बाद चची जान ने मेरा निकाह उस औरत के बेटे के साथ कर दिया था, जिसको मैंने अभी तक एक नज़र देखा तक नहीं था। शादी में दादी जान और मेरे छोटे चाचू भी शामिल थे। सबके चेहरों पर इस कदर उदासी छाई हुई थी जैसे किसी की मौत हो गई हो। इस बात से मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि वो लोग भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो मेरा गुजारा वहाँ पर कैसे होगा। निकाह के बाद वो औरत मुझे अपने साथ अपने घर लेकर गई। उस औरत ने, जो कि अब मेरी सास थी, मुझे एक कमरे में बिठाया जहाँ पर एक बहुत ही पुराना बेड पड़ा हुआ था और कुछ भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। कुछ ही देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया और मेरे साथ आकर उस बेड पर बैठ गया। जैसे ही वो बेड पर बैठा तो मुझे बहुत ही गंदी सी बदबू आने लगी, जो कि शराब की थी। मैंने उनसे फ़ौरन ही सवाल किया कि आप क्या शराब पीते हैं? तो उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मुझे कहने लगा कि तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई भी हक नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और सहम कर एक कोने में बैठ गई। मैं वहाँ पर रो रही थी और मुझे चुप करवाने वाला कोई भी नहीं था। मेरा शौहर क्योंकि शराब पीकर आया था तो वो उस नशे में धुत लगा हुआ था, उसे कोई भी होश नहीं था। वो अपने जूते पहनकर ही बेड पर सो गया था और पता नहीं नशे में क्या कुछ बोले जा रहा था। मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो सारी रात मैंने रोते हुए गुजारी थी। मैं अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि अब मेरी पूरी ज़िंदगी इस शराबी के साथ गुजरने वाली है, जिसने पहली रात ही मुझ पर हाथ उठाया है, तो आगे चलकर मेरा क्या हशर करेगा। मैं अपनी किस्मत पर उस रात इस कदर रो रही थी जितना मैं अपने अम्मी और बाबा की मौत पर भी शायद ना रोई थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं देखा था, बस कभी ये ख्वाब ही देख लिया था कि शायद मुझे शादी के बाद थोड़ा सुख नसीब हो जाए। पर अब तो मेरा वो ख्वाब भी टूट चुका था, क्योंकि मुझे उस पहली रात में ही अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी सारी ज़िंदगी अब ऐसे ही गुजरेगी। सारी रात रोने के बाद जब सुबह हो गई तो मेरी सास ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। मैंने फ़ौरन ही दरवाज़ा खोला तो मेरी सास ने मेरे शौहर को बेड पर ऐसे लेटे हुए देखा तो मुझे कहने लगी कि कभी कभार शराब पी लेता है, अब तुम आ गई हो तो मुझे पूरा यकीन है तुम इसे जल्दी सुधार लोगी। मुझे कहने लगी कि जल्दी से अब बाहर आ जाओ, पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, आकर कर लो, तुम्हारा घर है, अब तुम ही ने संभालना है। मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी इस घर की ग़ुलामी देते हुए गुजार दी,
اب تمہارے آنے کے بعد ہی شاید تھوڑا سکون مل جائے۔ اور کہنے لگی کہ جب کام کر کے ختم کر دو تو میرے پیر آ کر دبا دینا، بہت تھک گئی ہوں تمہاری شادی میں۔ میں بھی اس شرابی کے کمرے سے اس وقت نکلنا چاہتی تھی، تو اس عورت کے کہنے پر جلدی سے اس کمرے سے باہر نکل گئی اور کام کرنے لگی۔ مجھے کام کرنے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کیونکہ چچی جان نے بچپن سے ہی مجھ پر کام کا پریشر ڈال دیا تھا، اور مجھے اب عادت ہو گئی تھی۔ مجھے کام کرنا ذرا بھی مشکل نہیں لگتا تھا، میں مشکل سے مشکل کام آسانی سے کر دیتی تھی۔ میرا سسرال کا گھر بہت ہی زیادہ گندا لگا ہوا تھا۔ میں نے سارے گھر کی صفائی کی، بہت سارا گند وہاں سے نکال کر باہر پھینکا۔ میں نے کچن کی صفائی اچھے سے کی، برتن اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھے اور سارے باورچی خانے کو چمکا دیا۔ میری ساس تو دیکھ کر حیران ہو گئی، ان کو ہر چیز اپنی جگہ پر نظر آ رہی تھی اور ان کو میرا ہر کام اچھا بھی لگ رہا تھا، پر پھر بھی وہ میری طرف دیکھ کر کہہ رہی تھیں کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہو، تمہارا گھر ہے، اب تم نے ہی سنبھالنا ہے، جو چیز جہاں پر رکھو گی اب تم ہی نے وہاں سے اٹھانی ہے، کیونکہ سارا کام تو تم ہی نے کرنا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس گھر کو سنبھالنے میں گزار دی۔ اس عورت کی کڑوی باتیں مجھ پر ذرا بھی اثر نہیں کر رہی تھیں، کیونکہ چچی جان کی اتنی کڑوی باتیں سن سن کر مجھے عادت ہو گئی تھی۔ بس ڈر لگ رہا تھا تو مجھے اپنے شرابی شوہر سے، جس نے شادی کی پہلی رات میں ہی مجھے تھپڑ مارا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرا شوہر نیند سے اٹھ کر باہر آیا اور آتے ہی ناشتے کا پوچھ رہا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ابھی آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں، جس پر انہوں نے پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور بولا کہ میرے اٹھنے سے پہلے میرا ناشتہ تیار کیوں نہیں کیا تھا۔ میری ساس جو کہ سب کچھ بیٹھ کر دیکھ رہی تھی، وہ بھی مجھے بول رہی تھی کہ تمہیں اپنے شوہر کا خیال کرنا چاہیے تھا اور آئندہ سے ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے اٹھنے سے پہلے اس کا ناشتہ اور کھانا تیار کر دینا۔ غصے کا تھوڑا تیز ہے، اسی لیے اب تمہیں ہر چیز کا خیال کرنا چاہیے، اس کو کسی بھی بات پر غصہ نہ آئے۔ میرا شوہر اب بات بات پر مجھے مارتا تھا، میں اس کی اس عادت سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ میری شادی کو 6 مہینے گزر گئے تھے اور ان 6 مہینوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جس دن اس نے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا ہو۔ ان 6 مہینوں میں 2 بار امید سے ہوئی تھی، اور اس شرابی شوہر کی مار کی وجہ سے، ان کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے دونوں بار میرا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ میری ساس ہر بار اپنے بیٹے کی طرف سے بولتی تھی اور مجھے یہی کہتی تھی کہ تم ہی اس کا خیال نہیں رکھتی ہو، اس کو غصہ دلاتی ہو، اور اس سب کی وجہ تم ہی ہو۔ میرے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ خالی نہیں تھا جس پر مار کے نشان نہ بنے ہو۔ مجھ میں اب اپنے شوہر کا ظلم برداشت کرنے کی بالکل بھی طاقت نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب اگر اس نے مجھے مارا تو میرا دم نکل جائے گا، اور میں چاہتی بھی یہی تھی کہ میری زندگی ختم ہو جائے تو میری یہاں سے جان چھٹے۔ میرا شوہر گھر سے نکل جاتا تھا تو میں سکون کا سانس لیتی تھی، پر جیسے ہی اس کے گھر واپس آنے کا وقت آتا تھا تو میری سانسیں اٹکنے لگتی تھیں۔ ایک دن میری ساس کے ساتھ میرا بہت ہی زیادہ جھگڑا ہو گیا۔ میری ساس مجھے دھمکیاں دینے لگی، کہنے لگی کہ آنے دو آج میرے بیٹے کو، تمہیں میں بتا کر رہوں گی۔ مجھے میری ساس کی دھمکیوں سے بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ میرا شوہر پہلے سے ہی مجھے بہت زیادہ مارتا تھا، اور اگر اب اس کی ماں میری شکایت اس کے ساتھ لگا دیتی تو پھر تو وہ میری جان ہی لے لیتا۔ ڈر کے مارے میں اپنے گھر سے بھاگ گئی، اور مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، اور میری چاچی اور دادی نے میری خبر تک نہیں لی تھی کہ میں زندہ ہوں کہ مر گئی ہوں۔ جہاں پر میرا سسرال تھا وہاں پر میرا کوئی اور بھی جاننے والا نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر نے اور میری ساس نے مجھے کبھی بھی اس محلے میں کسی کے بھی گھر جانے نہیں دیا تھا، اور میرا شوہر شرابی تھا، اسی لیے ہمارے گھر میں بھی کوئی نہیں آتا تھا۔ میں اس محلے سے بھاگتی ہوئی بہت دور نکل گئی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ بھاگتے بھاگتے میرا سارا دن گزر گیا اور رات ہونے لگی۔ میں سارے دن کی بھوکی تھی، میں نے پانی تک نہیں پیا تھا۔ مجھے پیاس اتنی زیادہ لگی تھی کہ میں اب پانی پینا چاہتی تھی۔ اگر مجھے پانی نہ ملتا تو شاید میں اس دن بچ نہ پاتی۔ اس ویران سی جگہ پر مجھے ایک کچا سا مکان دکھائی دیا، اور میں پانی کی تلاش میں وہاں چلی گئی۔
مجھے یقین تھا کہ اس گھر میں مجھے کوئی نہ کوئی پانی ضرور پلا دے گا، کیونکہ پانی پلانا بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، اور پانی کے لیے کوئی کسی کو منع کر ہی نہیں سکتا۔ میں جیسے ہی اس گھر کے پاس پہنچی، دروازے پر دستک دی تو کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹانا چاہا تو دروازہ میرا ہاتھ لگانے کے ساتھ ہی کھل گیا۔ وہ گھر جو باہر سے کچا اور پرانا لگ رہا تھا، جب میں اندر گئی تو ایک خوبصورت بنگلہ بنا ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو باہر سے ابھی اتنا پرانا نظر آنے والا گھر تھا، یہ اندر سے اس قدر خوبصورت تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بہت ہی بھاری آوازیں سنائی دی کہ آ جاؤ سونیا، اس گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی کہ جو کوئی بھی یہاں پر رہتا ہے وہ میرا نام کیسے جانتا ہے، کیونکہ میں تو بہت ہی دور نکل آئی تھی اور نہ وہاں پر مجھے کوئی پہچانتا تھا اور نہ ہی میں کسی کو پہچانتی تھی۔ پھر فوراً ہی آواز آئی کہ کیا چاہیے تمہیں۔ کیونکہ میں پانی کی تلاش میں وہاں پر آئی تھی تو میں نے انہیں بول دیا کہ میں بہت پیاسی ہوں، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہے، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں تو۔ اس بھاری آواز میں بولنے والے مرد نے مجھے کہا کہ ہم 20 سالوں سے تمہارا یہاں پر انتظار کر رہے ہیں اور تمہیں یہاں پر ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہتی ہو۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ میری عمر تو 19 سال تھی، تو یہ لوگ 20 سال سے کیسے یہاں پر میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے جب ان سے پانی مانگا تھا تو فوراً ہی انہوں نے مجھے ایک خوبصورت سے گلاس میں، جو کہ پیتل کا بنا ہوا تھا اور بالکل سونے کا لگ رہا تھا، میرے سامنے پانی پیش کیا۔ اور وہ پانی کوئی بھی میرے سامنے نہیں لایا تھا، وہ خود بخود ہی میرے سامنے آ گیا تھا۔ کیونکہ مجھے پیاس بہت زیادہ لگی تھی تو میں نے فوراً ہی وہ پانی پی لیا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ پانی پی کر ختم کیا تو اس بھاری آواز نے مجھے کہا کہ تم جتنا وقت یہاں پر رہنا چاہتی ہو یہاں پر رہ لو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ تم پر بہت ہی زیادہ ظلم ہوئے ہیں اور تمہارے پاس اور کوئی بھی اس دنیا میں سہارا نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم بن ماں باپ کی ایک یتیم بچی ہو۔ تو میں نے ان سے بولا کہ آپ لوگ کون ہو اور میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتے ہو، اور آپ جو کوئی بھی ہو میرے سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ اسی جنگل میں ایک درگاہ ہے، 20 سال پہلے تمہارے ماں باپ یہاں پر آئے تھے تمہارے پیدا ہونے کی دعا مانگنے۔ ان کی یہ دعا اس درگاہ پر قبول ہو گئی تھی اور ہم لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ہم لوگ اس وقت بہت زیادہ بھوکے تھے، ہم لوگوں کو 3 دن سے کھانا نہیں ملا تھا۔ تمہاری ماں اس دن ہمارے لیے بہت سارا کھانا لے کر آئی تھی اور اسی درگاہ پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ ہم نے وہ کھانا پیٹ بھر کر کھایا تھا اور تمہاری ماں کو بہت زیادہ دعائیں دی تھیں۔ ہم نے اس وقت یہ سوچ لیا تھا کہ اگر زندگی نے کبھی بھی موقع دیا تو تمہاری ماں کی مدد ضرور کریں گے۔ اس کی زندگی تو بہت ہی تھوڑی تھی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے جانے کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا تھا، پر ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب بھی کبھی موقع ملا تو اس کی بیٹی یعنی تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ اور آج جب تمہیں اس جنگل میں آتے ہوئے دیکھا تو ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی کہ ہمیں تمہاری ماں کا وہ احسان چکانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس دن اس نے ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، آج ہم اس کی بیٹی کی مدد کریں گے اور اس کو کھانا کھلائیں گے اور پانی پلائیں گے۔ ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں، ہم جن ذات ہیں۔ یہ بات سن کر میں بہت ہی زیادہ ڈرنے لگی اور وہاں سے جانے کی کوشش کرنے لگی، تو ان لوگوں کی آواز نے مجھے پکارا اور کہنے لگے، سونیا بیٹی تم ڈرو نہیں، اگر تم چاہو گی تو ہم تمہارے سامنے نہیں آئیں گے، ہم صرف تمہاری مدد کرنا چاہتے تھے اور تمہاری ماں کا وہ احسان جو اس نے ہم پر کیا تھا وہ اتارنا چاہتے تھے۔ ہم تم کو کبھی بھی کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے اس دنیا میں اب تمہارا کوئی بھی نہیں ہے، تم جتنا مرضی یہاں پر رہ لو، ہم تمہارا بہت ہی خیال رکھیں گے۔ ہمیں یہ موقع بہت سالوں کے بعد ملا ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر تم ہمارے غریب خانے میں کچھ دن رہ لوگی تو۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم 3 جن زاد ہیں اور تینوں یہیں پر رہتے ہیں، اگر تم یہاں پر رہنا چاہو گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور اپنا یہ گھر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تمہیں یہاں پر ہر سہولت ملے گی، تمہیں یہاں پر ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں یہاں پر اکیلی نہیں رہ سکتی، اتنے ویران جنگل میں میں یہاں پر اکیلی کیسے رہ سکتی ہوں؟
तो फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि हम अपनी कुछ मुलाजिम लड़कियां तुम्हारे पास छोड़ देंगे, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी और तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनके ऐसा कहने के बाद वहाँ पर 3 लड़कियाँ आ गई जो मेरे लिए बहुत ही लजीज खाने लेकर आईं। वो तीनों लड़कियाँ मेरा ऐसे ख्याल रख रही थीं जैसे मैं उनकी कोई मलिका हूँ और वो मेरी ग़ुलाम। मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा इस तरह कोई ख्याल रखेगा। मैं ख़ुद को इस वक्त बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रही थी। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के सारे गम भूल गई थी और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अब इन्हीं लोगों के साथ गुजारूंगी। वो तीनों जिनजाद मेरे सामने आ गए और वो तीनों मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून के साथ गुजरने लगी थी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।